بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ کلاس 8 السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نکھت ہوں۔ یہاں آپ کو سیکنڈ اسائنمنٹ مل بھی گیا ہوگا اور آپ نے یقیناً کر بھی لیا ہوگا۔ ہم نے اپنی درسی کتاب میں سے جو پہلی چیز ہم نے منتخب کی ہے وہ ہے حمد، جو کہ صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ اس کے 2 اشعار ہم نے آپ کو ہم نے بلکہ آپ کو تشریح کرنے کے لیے دیے تھے، اور آج اسی ہم میں سے میں آپ کو جو ہے وہ سمجھاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پوری پویم سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ فلک ہے یہاں پہ لکھا ہوا، فلک کہتے ہیں آسمان کو، ٹھیک ہے۔ جھلک کہا جاتا ہے جلوے کو۔ سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، ٹھیک ہے۔ سینہ سنگ کہتے ہیں زمین کا سینہ، پتھر کا سینہ، ٹھیک ہے۔ گونجنا، ہر جگہ آواز آنا۔ آہنگ کہتے ہیں آواز کو۔ جستجو کہتے ہیں تلاش کو۔ رہنما، راستہ دکھانے والا۔ نشان کہتے ہیں مار کرنے کو، یا نشان کہا جاتا ہے نشاندہی کرنے کو، ٹھیک ہے۔ پتھر آپ جانتے ہیں عطا کرنا یعنی دینا۔ حمد و ثنا، تعریف۔ کالک مانے اندھیرا، ٹھیک ہے۔ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا۔ حد گماں، خیال۔ جلوہ نما، نظر آنا، جلوہ دکھانا، جلوہ نظر آنا۔ سونپنا کہا جاتا ہے حوالے کرنے کو۔ منصب کہتے ہیں رتبے کو، ٹھیک ہے۔ آدمیت آپ جانتے ہیں۔ خلافت کہا جاتا ہے عہدے کو، خلافت عہدے کے سینس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عنایت کرنا، دینا۔ خم رہے، خم کہنا نیچے جھکنا، جھکنے کے سینس میں خم آتا ہے۔ دہلیز کہتے ہیں دروازے کو یا در کو۔ التجا کہتے ہیں درخواست کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ زمین، یہ فلک، یہاں پر جو ہے زمین سے اور آسمان سے کہیں آگے بھی بہت ساری دنیایں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں جلوہ، اللہ تعالیٰ کا عکس، اللہ تعالیٰ کا نور ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب سے جدا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب سے الگ ہے۔ جتنی چیزیں اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جو سحر ہمارا صبح کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جب نکلتا ہے سورج، تو وہ ہمیشہ نئے رنگ سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف رنگ دے دے کے دکھاتا ہے کہ میری ذات ہے، میں موجود ہوں، ایک ذات موجود ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اگر ہم دیکھیں تو زمین میں ہم کتنا بھی نیچے ہم بیج بوئیں، لیکن اس بیج کو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ زمین، کتنی ہی سخت زمین کیوں نہ ہو، اس میں سے بیج جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور اسی میں سے پھول، پودے، ہریالی جو ہے وہ اگ جاتے ہیں۔ ایک آواز جو ہمارے اس پورے اس کائنات میں جو ہے وہ گونج رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز ہے، جو کہ اس کائنات میں گونج رہی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہر گھنٹے ہمیں اپنے حساب سے دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم کہیں اور جائیں تو وہ پورا 24 گھنٹے یہ آواز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گونج رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے ستارے آباد کیے ہیں، شاید کچھ عرصے بعد ہمیں جا کے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان ستاروں میں بھی ایک دنیا آباد ہے، کیونکہ یہ جو چاند سورج ہیں بڑے بڑے، یہ سب تیرے ذرے کے نشان ہیں، یعنی تیری گواہی دے رہے ہیں، تیرے ہونے کا یقین دلا رہا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کو بھی جو ہے وہ زبان دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے کہ وہ بول اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پتھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو روزی دیتا ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم جانور، انسان، ہم سب تیری جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ
ہمیں نور ہی نور بکھرا ہوا ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دن سے رات بن جاتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، نور ہی نور بھرا ہوا ہوتا ہے صبح کے وقت میں. تو ہم اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات کو نہ تو لاتے ہیں، نہ ہی اس کو شریک کر سکتے ہیں کسی کے. روز ہمارے اتنی دنیا میں کتنے لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن سب کے رنگ، سب کے شکلیں سب کی علیحدہ ہیں. تو یہ سب ہمیں گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ ہاں کوئی ذات ایسی ہے جو اس تمام نظام کو چلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ اپنا منصب دیا، ہمیں آدمیت کا درجے پہ فائز کیا، ہمیں اپنی خلافت دی، اپنا رتبہ ہمیں دیا کہ ہم جو ہے وہ اس کی یہاں پر رہ کر، اس دنیا میں رہ کر جو ہے وہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو ہم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں شوق عطا کرے اس چیز کا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر سکیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سر ہمیشہ سوائے تیرے در کے کسی اور جگہ پہ نہ جھکے، نہ ہم کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں. جب بھی ہم ہاتھ پھیلائیں تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں، تیرے ہی محتاج ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، اور ہماری یہی اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے علاوہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہاں جو ہمارا اسائنمنٹ ہے اس میں آپ کو پہلے الفاظ معنی دیے گئے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ میں نے آپ کو تشریح دی ہے. یقیناً یہ تشریح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس میں کہیں کوئی ایسی مشکل الفاظ یا مشکل چیز نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو جو ہے وہ مرکزی خیال دیا تھا. اس مرکزی خیال میں مظفر وارثی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کبریائی بیان کر رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں جو اجسام فلکی، اتنے ڈھیر سارے سیارے، چاند، سورج اور پتہ نہیں گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جس کو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے خوابوں میں کر کے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں. لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان پہچانے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو اپنی پیدائش کا مقصد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور کھائیں پئیں اور چلے جائیں. جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہاں پر پیدا کیا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے واپس جائیں. جانا تو ہم سب نے ایک نہ ایک دن، ہر ایک نے جانا ہے یہاں سے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے وہ انسان کو خلافت کا رتبہ دیا تھا، فرشتوں پر برتری دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں سے کہ تم میرے ان بندے کے، اللہ کے بندوں کے آگے جو ہے وہ میرے جھکو. حضرت آدم کے آگے جھکنے کا آپ کو جو تھا وہ کہا گیا تھا، جس پر ابلیس نے منع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا رتبہ دیا ہے جس کا ہمیں نہیں ادراک ہے، ہمیں جس کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عہدے پر جو فائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عہدے پہ ہمیں دیا ہے، ہمیں رتبہ جو دیا ہے وہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا 5 وقت سر جھکائیں، اور اس کی جو بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہم اگر گننا بھی چاہیں تو اس نعمت کو ہم نہیں گن سکتے، اس کا شکر ادا کریں. اسٹوڈنٹ آف کلاس 8 یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم جلد سے جلد ملیں، اسکول کھل جائیں، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.